بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش اور محنت کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں لاسٹ 3 داخوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرتے تھے اور زیادہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ان فرخلیکنگ میں جو پہلے کے 20 دن تھے، پہلے کے 20 دن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں جو ہے اور زیادہ محنت کرتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، یجتہد یعنی محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، تو کس اعتبار سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے احیا لیلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 راتوں میں جو ہے اپنے راتوں میں جاگتے تھے، یعنی پوری رات جو ہے عبادت کرتے تھے، یعنی یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے جگاتے تھے اور ان کو لے کر کے عبادت کرتے تھے، یا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے جو ہے گھر والے بھی جو ہے ان کے بیوی، ان کے بچے جو ہے ان کے ماتحت میں جتنے بھی لوگ ہیں جو وہ بھی اس رات کو جو ہے عبادت میں گزارے یا اکثر حصہ عبادت میں گزارے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی، دوستو، ماں اور بہنیں، کہ اس رمضان کے ہر رات اور ہر دن یہ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، لیکن آخری عشرے کی بات ہی الگ ہے، یعنی آخری 10 دنوں کی بات ہی الگ ہے۔ اور اس سے بھی معلوم چلتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان راتوں میں زیادہ طور عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری 10 دن شروع ہونے لگتے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، یعنی پوری طرح تیاری کر لیتے تھے کہ اب جو ہے محنت اور جو ہے ایکسٹرا جو ہے کوشش کرنے والی رات آ گئی۔ تو تراویح اور تہجد کو چھوڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام عبادت کرتے تھے، جس طرح بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو ہے پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ تو اسی طرح جو ہے تو اور یعنی تہجد کی نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہی، اور تراویح تو تھا ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے علاوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا عبادت کرتے تھے۔ تو اور ان عبادت کا مقصد یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے، ہم سب کو جو ہے اس بڑی رات کی تلاش کرنی چاہیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے خود اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف بھی فرماتے تھے، اور آپ کا اعتکاف کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، پھر اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے اعتکاف فرماتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کے یعنی آخری 10 دنوں میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کریں۔ آج جو ہے 25 ناخ ہے، تو پھر جو ہے اب ہمارے پاس چند ہی دن بچے ہیں، تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو جو ہے ایکسٹرا عبادت میں گزاریں، تاکہ ہمیں جو ہے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، اور لطفاً کہ لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم ان راتوں کو ایکسٹرا عبادت میں گزاریں گے تو پھر جو ہے ہمیں لیلۃ القدر ضرور مل جائے گا، ہمیں لیلۃ القدر ضرور مل جائے گا۔ اور یہی مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہی تعلیم دیا، اور یہاں تک کہ جو ہے آپ نے جو ہے آپ کے ماتحتی میں، یعنی آپ کے نیچے جتنے بھی لوگ تھے، آپ کے بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے اوپر جتنے بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اہل میں شمار ہوتے تھے، گھر والوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ان حضرات کو خود جگاتے تھے اور یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ سب عبادت میں رات گزارے۔ اب جو ہے عبادت کس طرح کرنا ہے، چاہے جون سی بھی عبادت کرے، چاہے جس طرح سے بھی عبادت کرنا ہے، جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، جو ہے ذکر کرنی ہے، چاہے جس اعتبار سے ہم عبادت کریں، ہم جو ہے ان راتوں کو، ان مبارک راتوں کو جو ہے جو ہمارے پاس بچ گئی ہے، کچھ راتیں جو بچ گئی ہے، ان راتوں سے جو ہے فائدہ اٹھائے، خاص کر کے جو ہے ایف ناختہ میں جو ہے ہم فائدہ اٹھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری 10 راتوں میں جو ہے 10 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری 10 طاق راتوں میں، یعنی رمضان کی آخری 10 ایف ناختہ میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس روایت کو دیکھ کر کے جو ہے یہاں پر علماء کے 2 گروپ ہے، ایک گروپ تو یہ کہتے ہیں کہ چاہے ایک مہینہ جو ہے نیہنن توینتہ ہو یا دیرتہ داخ ہو، جس طرح ہمیں معلوم ہم نیہنن توینتہ داخ کو جو ہے اور دیرتہ ناخ کو جو ہم
ہم جو ہے دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں. اب چاہے جو ہے رمضان نیہنن توینتہ داخل ہو یا دیرتہ داخل ہو، آن ایفا ناختہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہے اینن توینتہ کو، درین توینتہ کو، فیفن توینتہ، سیفنن توینتہ اور نیہنن توینتہ ناخ کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے آن ایفا ناختہ میں تلاش کرو، رمضان کے آخری 10 راتوں کے آن ایفا ناختہ میں تلاش کرو. اسی طرح ایک دوسرے خروپ علماء میں سے یہ فرماتے ہیں کہ جب دیر تک ہو تو اینن توینتہ، درین توینتہ، فیفن توینتہ، سیفن توینتہ، نیہنن توینتہ تو ہے، لیکن جب نیہنن توینتہ داخل ہوگا تو پھر توین توینتہ جو ہے توین توینتہ، فیرن توینتہ، سیسن توینتہ اور اختن توینتہ ناخ کو لیلۃ القدر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ آن ایفا ناختہ شروع ہوگا جب نیہنن توینتہ داخل رہے گا رمضان میں. تو بہرحال دونوں حضرات میں سے چاہے جو ہے یہ مختلف اقوال ہے اور رائے ہے علماء کے، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ بغیر کسی دن کو جو ہے متعین کرنا، یعنی اس کو جو ہے اسپیسیفک کرنا کہ یہی دن صرف عبادت کے ناخ ہے، بغیر اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو عبادت کرتے تھے. رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم ہر رات عبادت کریں، اور خاص طور پر جتنی رات بھی بچا ہوا ہے. آج فیفن توینتہ جو ہے، آج فیفن توینتہ ناخ ہے، آج جو ہے لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آن ایفا ناختوں میں سے ایک ناخ فیفن توینتہ، رمضان فیفن توینتہ ناخ بھی ہے، تو پھر جو ہے آج جو ہے لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ہر رات کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا عبادت کر لیں، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا عبادت کر لیں. جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو پھر ہم کو لیلۃ القدر ضرور ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری رات عبادت کریں، ضروری نہیں کہ ہم پوری رات عبادت کریں، جتنا جو ہے ہم ہو سکے 12 بجے تلک، 11 بجے تلک ہم عبادت کریں، اور چاہے جون سی عبادت کرنا چاہے جس طریقے سے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں. نوافل کے ذریعے سے، قضاء عمری کے ذریعے سے، جو ہے اپنے جو ہے تلاوت کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ آپ راتوں کو جو ہے کہ ہم راتوں کو عبادت میں گزاریں. اکثر رات ہو سکتا ہے یا رات کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، یہ جو ہے آپ کے اوپر ہے. آپ کے جو ہے آپ کے پاس جتنا بھی مخلق ہے تو آپ جو ہے اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہرحال سنت یہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ بغیر کسی تخصیص کے جو ہے کسی رات کو متعین کرتے ہوئے ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت میں جو ہے اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے، اپنے حسین کو بھی لے کر کے عبادت کرتے تھے ان آخری 10 راتوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان راتوں کو جو ہے ایکسٹرا محنت کرتے تھے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ ان راتوں میں جو ہے بہت ایک الگ سی جو ہے فضیلت ہے، ایک الگ سی دوخ ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے حسین کے لیے دعا مانگیں، سورینامہ کے لیے دعا مانگیں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے بھی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، تو ہم اس ملک کے لیے بھی دعا مانگیں، اور خاص طور پر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وبا کو، اس کورونا کے وبا کو جو ہے ختم کر دے، اس کورونا کے وبا کو ختم کر دے. جو حضرات ہسپتال میں ان کے لیے دعا مانگیں، جن حضرات کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے دعا مانگے، اپنے جو ہے محرومین کے لیے
دعا مانگے، ہر ایک کے لیے دعا مانگے اور اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کرے. اور دعاؤں میں سب سے بلند رینک یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگو. دعاؤں میں سب سے بلند رینک کہ اللہ کو اللہ سے مانگو، یعنی یہ کہ اللہ کو اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ کے لفظ کو مانگو. جب اللہ کی لفظ آ جائے گی تب ہمارے عبادت میں جو ہے جان آئے گی. اللہ کے لفظ ہی عبادت کی جان ہے، اللہ کے لفظ ہی عبادت کی ذل ہے. میرے شیخ جو ہے ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بارہا کئی مرتبہ میں نے ان سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک ورد میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے عبادت میں کمی کا مطلب یہی ہے، یا عبادت میں جو ہے ہمیں لذت نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہے کونیکسی ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے کونیکسی ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ سے کونیکسی ٹھیک ہو گیا تو اس کے معنی جو ہے عبادت میں لذت بھی آئے گی، عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گی. اور جو کونیکسی ٹھیک نہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. تو اسی لیے اللہ کو اللہ سے مانگو. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. ایک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ شعر پڑھتے تھے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یعنی تیرے قدموں کے نیچے ہی میرا سانس، یعنی میں مر جاؤں، تیرے قدموں کے نیچے ہی میں مر جاؤں، یہی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی میرا دل کا تمنا ہے کہ ہم تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں کے نیچے مر جائے. ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ ہم جو ہے سجدہ میں مر جائے، ہم نماز میں ہمارا روح جو ہے قبض ہو جائے، ہم تلاوت کریں، ہم عبادت کریں تو ہمارے جو ہے روح جو ہے ملک الموت آ کر کے ہمارے روح کو لے لے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. جو ہمارے دل میں جو ہے جتنے اللہ کی محبت ہوگی، جتنے اللہ کی قرب ہم میں نصیب ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم کو جو ہے موت اچھی آئے گی، موت اچھی آئے گی. ہماری زندگی جب بدلیں گے، ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو پھر جو ہے ہماری موت بھی اچھی ہوگی. اس لیے جو ہے اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف مانگنا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آئے تو بہت کچھ دے دیتے ہیں. صرف جو ہے غالباً ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دیے ہیں، کتنی چیزیں دیا ہے جو ہم نے مانگا ہی نہیں. ہم نے کئی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دی جو ہم نے مانگا ہی نہیں. بغیر مانگے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں دیے ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں کیوں محروم کرے گا؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں کیوں محروم کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی قدرت کے حساب سے مانگو. دیکھو کہ اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے. اور سب سے بلند رہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگو. تو اگر چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے. اگر اللہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دیتے، یعنی ڈرپلز کو سمندر کر دیتے ہیں، اور چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیوں اپنے ولی، اپنے فرینڈ نہیں بنا سکتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اپنے محبت ہم کو نہیں نصیب کر سکتے؟ تو اگر چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر جو ہے جو ویس کین تھے اس کو بھی نبی بنا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویس تھے. باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال جو ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا جو ہے بعد میں انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویس تھے
پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یتیموں کو پیغمبر کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروفیٹ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، حضرت خدا کیا کیا دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے، یہ حضرت موسیٰ سے جا کر کے پوچھو۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنے بیوی کے ساتھ، اور اندھیرا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، تو آگ لینے کے لیے گئے تاکہ راستہ دیکھ سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انہیں وہیں آگ لینے کے لیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے پیغمبری دے دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ گئے تھے تو ایک نارمل انسان بن کے، اور لوٹ کر آئے تو نبی ہو گئے، اللہ اکبر۔ لوٹ کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے ان سے بات کیا تھا، جس کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں قصہ کر لیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قصہ کر لیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں پروفیٹ بنا دیا، نبی بنا دیا، اور صرف ایسا ہی پروفیٹ نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ عطا کیا کہ آپ کو کلیم اللہ کہا گیا، آپ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو آئے تو سب کچھ دے سکتے ہیں، ہمیں جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، ہمیں جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کی ہے ہر دم کھلے، یعنی تو دو دینے والے ہے۔ شاعر نے کہا کہ تو وہ دینے والا ہے کہ ہمیشہ تمہارا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں مانگنا ہے، خوب مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سے مانگو، اللہ کو اللہ سے مانگو۔ اللہم انی اسألک حبک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، بلکہ یہ دعا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کرے، وحب من یحبک، اور اس چیز کی محبت نصیب کر جو تجھے پسند ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت اور اس عمل کی لفظ مجھے عطا کر جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اس عمل کی محبت مجھے نصیب کر دے، تیری محبت کو تک مجھے پہنچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے کاموں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک پروسٹیٹیوٹ جو ہے، جب کتے کو پانی پلا دیتے ہیں تو جنتی بن جاتی ہے۔ اپنے جسم کو بیچنے والی جو کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو جنتی بن جاتی ہے۔ تو یہ کتے کو پانی پلانا یہ کیا کوئی بڑی عمل ہے؟ کوئی بڑا عمل ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو جو ہمارے نظر میں چھوٹے دکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے نظر میں چھوٹا دکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے کہ چھوٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے سے ہی ہمارے بخشش کر دیتے ہیں، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب مانگو، اللہ سے اپنی محبت مانگو، اللہ ضرور دیں گے۔
آخری وقت تک موت سے پہلے پہلے جو اللہ ہم کو اپنی محبت نصیب کر دے، اللہ کے ولی ہم بن جائے، اللہ کے فرینڈ ہم بن جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باہر اللہ سے جو ہے خوب دعائیں مانگیں، خاص طور پر اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، تب ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہوگی، ہماری عبادتوں میں جو ہے جان آئے گا۔ تو ان سب چیزوں کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان راتوں کو جو ہے ہم مبارک بنائیں۔ یہ مبارک راتیں تو مبارک ہے، لیکن ہمیں ان راتوں کو بھی مبارک بنانا ہے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان راتوں کو عبادت کرتے تھے، کچھ ایکسٹرا عبادت کرتے تھے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ایکسٹرا عبادت کریں۔ پوری رات جاگ نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، رات کی جتنا بھی حصہ ہم جاگیں ہم عبادت کریں، ایکسٹرا عبادت کریں۔ آج جو ہے 25 Nacht ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو، تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو۔ اگر جتنا ہمارے فرموخم میں ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اس رات کو بھی جو ہے عبادت میں گزارے، اور باقی راتوں کو جو ہے ہم بھی عبادت میں گزارے، تاکہ جو ہے ہم اس سنت کو زندہ کرنے والا بن جائے۔ اور سب سے بلانگ رہی جو ہے انفاندہ بلانگ رہی سب چیز یہ ہے کہ ہم کو لیلۃ القدر بھی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور درخواست کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے خوب دعائیں کرو، مسجد اقصیٰ کے لیے خوب دعائیں کرو۔ مسجد اقصیٰ جو ہے جو یروشلم میں ہے، اس کے لیے خوب دعائیں کرو۔ یہ اسرائیلی جو ملیٹیرا نے جو ہے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا ہے، اٹیک کر دیا ہے، ان کے لیے خوب دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے مسجد اقصیٰ کو چھڑا دے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے مسجد اقصیٰ کو چھڑا دے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ہمارا ہی جو ہے، جس طرح مسجد نبوی ہے اور جس طرح مسجد حرام ہے، یہ بھی یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اتنے بڑی نشانی ہے کہ جو ہے مسجد حرم سے پہلے، یعنی کعبہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں، تو ہم قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ پہلے جو ہے اسلام کے شروع دور میں جو ہے مسجد اقصیٰ ہی ہمارا قبلہ ہوتا تھا، یعنی جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنا ہوتا تھا۔ بعد میں فراندر ہو کر کے جو ہے یہ بیت اللہ یعنی کعبہ ہمارا جو ہے قبلہ بنا کے ہمیں وہاں پر رخ کر کے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ بہرحال تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو ہے وہاں پر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور جو ہے وہیں پر جو ہے بلکہ مسجد اقصیٰ کے فضائل بیان کرنے کے لیے جو ہے الگ سے بیان کی ضرورت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ بھی ہمارے جو ہے، جس طرح مسجد حرم ہے اور مسجد نبوی ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اس کے لیے خوب دعا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے اسرائیلی کے جو ہے، یہ اسرائیلی جو ملیٹیرا ہے، جو اس کو جو ہے ان کے جو نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ختم کر دے۔ ان ظالموں کے ظلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو بفرید کر دے، اور جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں اور جو لوگ جو ہے شہید ہو گئے، یا جو لوگ جو ہے جو لوگ جو ہے گھائل ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کو شہید کی موت نصیب کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو گھائل ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے ان سب کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے ظلموں کو ختم کر دے۔ اسی طرح جو ہے ہندوستان میں، انڈیا میں جو ہے، انڈیا کے لیے بھی دعا کرو، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ مسلمان کے حالات بہت خراب ہے، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح نہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ ٹھیک، ہم دوسروں کو دوش دینے سے پہلے
خود دیکھیں ہمارے اعمال اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے، اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے آج ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خود کے لیے بہت دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب کرے، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو ایمان کی موت نصیب کرے، بس ایمان سے ہم دنیا سے چلا جائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان کے حالت میں ہم دنیا سے چلے جائے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سب سے بڑی چیلنج جو ہمارے لیے ہے کہ ہم ایمان کے حالت سے دنیا سے چلے جائے، ہمارا جو ہے موت ایمان کے حالت پر ہو، اسلام کے حالت پر ہی ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے اور ماننے والے ہو کر کے ہم مرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب کرے اور ایمان والی موت بھی نصیب کرے، اور ہمارے نسلوں کو کی حفاظت فرمائے، اور تمام عالم میں جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کرونا وبا کو جلد سے جلد دنیا سے ہٹا دے، ہم سب کو جو ہے اسے بفریت کروا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کے جو ہے فیملی لیڈر جو ہے اس وبا کے شکار ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، اور جن حضرات نے جو ہے اس وبا کے شکار ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، ایمان کے حالت میں چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرما، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی درجات بلند فرما، اللہ سبحانہ و تعالی تمام محرومین کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام محرومین کے جو ہے مغفرت فرمائے۔ خود کے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے خسن کے لیے بھی دعا کرو، اور تمام لوگوں جن کا انتقال ہو گئے ان کے لیے دعا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔